تو اس میں دو تین چیزیں جو میں نے ابھی، ایک تو چونکہ یہ سینسٹائزیشن کی ایک کام ہو سکتا ہے، ورنہ اس پہ کافی سارا ٹائم چاہیے کہ اسکالرز نے ان کی جو ٹیچنگ اور اسکلنگ میتھڈالوجیز ہیں وہ 50 سے زیادہ آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں۔ میری جو ٹیم ہے وہ اصل میں صرف کام ہی یہی کر رہی ہے کہ ٹیچنگ کے اچھے طریقے کیا ہیں ان ڈفرینٹ سبجیکٹس، اور بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہر سبجیکٹ میں لاسٹ 10,000 ایئرس کی ہسٹری میں ایکسپرٹس کافی ہیں جو نالج کی باؤنڈریز کو پش کرتے رہتے ہیں اور چیز کو وہاں سے لے کے پہنچاتے ہیں۔ ٹیچرز نہیں، کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں 2، 3 اور 4 سے زیادہ ٹیچرز نہیں، ایبسلیوٹلی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 12 سال اس پہ کام کیا ہے اور لوگوں کے سسٹم دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پہ سائنس کی اماں کہا جاتا ہے میتھس کو، میتھس کے ایکسپرٹس بہت ہیں، لیکن میتھس کے ٹیچرز انٹائر ہسٹری میں صرف ایک ہاتھ کی انگلی پہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ آئلر، گاس، جارڈ پولیا اینڈ فنش، پچھلے 400 سال سے۔ تو ہمارے دور میں جب موسیٰ خارزمی اور جو لوگ ہوتے تھے تو وہ پڑھانے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا تھا، ان کو ہم کہتے تھے پولی میتھ۔ ایک بندہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا تھا اور اپنی چیز لکھ کے جاتا تھا، یا ابن الحشیم تھے یا خواتین میں بھی تھے، مریم اسٹرولابی تھی۔ فزکس آپ دیکھیں تو فزکس جو ہے وہ انسانی، میں اس پہ تھوڑی سی بات میں نے کرنی ہے کہ ہم جس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کے، تو ہوں اسی کریے کی ہم بہت پیچھے ہیں۔ پاکستان کا رینکنگ دنیا کے اسکولوں میں تھلیوں دوے یا تریے نمبر تھے، ٹھیک ہے، 133 تھی لاسٹ ٹائم جب ہم نے کمپیٹ کیا۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی کمپیٹ نہیں کیا، تو انشاءاللہ ارادہ آگامی کو، مطلب آئی ٹاک ٹو دی فیڈرل سیکرٹری کہ تو ایک ہی کیتا بالا نال بال بھی تنگ ہوندے نا، کہ میں گیا ہوں تے 133 نمبر تے میں مقالہ جو کروا کے آ گیا، ٹھیک۔ وہ مقالہ سسٹم کا ہے، ٹیچر کا نہیں ہے اور اسٹوڈنٹس کا نہیں ہے۔ وہ دو ہی چیزوں کا امتحان لیتے ہیں، پوری دنیا کی یونیورسٹیز انٹرنس کے لیے دو ہی چیزوں کا امتحان لیتی ہیں، لینگویج اینڈ میتھس۔ کیا 8ویں کا میتھ آپ کو آتا ہے؟ 8ویں کا میتھ ہوتا ہے کہ جیڑی خاتون بازار ہی جو کپڑا خرید لیندی ہے آلو، ان مطلب ہے میتھ ہوتا ہے، ہاں اسے پڑھانا نہیں آتا۔ ٹیچنگ از اے سیپریٹ سبجیکٹ۔ اور اسی طرح لینگویج، اس لیے کہ یہ ساری دنیا اور ہمارا دماغ لینگویج اور میتھس کی ٹرمز میں ہی سوچتا ہے۔ اس کو ایک ورڈ میں کہیں تو جیسے اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کئی علوم کا مجموعہ ہے نا، اس میں نیچرل فینومینا کی بات بھی آتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بادل کیسے بنائے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے شپ کیسے چلا دی ہے، ٹھیک۔ اس میں انسان کی نفسیات بھی آتی ہے اور اتنی گہری آتی ہے کہ جب تمہارے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت تو تم کہتے ہو کہ یا اللہ صحیح سلامت ہوئے، اور جب میں دے دیتا ہوں تو پھر بھول جاتے ہو۔ یہ قرآن میں ایسی اتنی ڈیپ باتوں کا پتہ ہے جو کہ مطلب انسان سوچ نہیں سکتا، کہ جو کہ قرآن کی صداقت کے لیے کوٹ کی جاتی ہے چیز۔ اور پھر سادہ سادہ جیوگرافی کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہاں یہ ہوا اور 2 دریا آپس میں، اور یہ سارے ہائر لیول کے نالج ہیں۔ اس وقت تک وہ نالج کا لیول نہیں آ سکتا جب تک آپ کو اس کے نیچے والے جو علوم ہیں ان کے بنیادی اصول اور اہم نکات نہ آتے۔ سو فلسفی، ریلیجن، سوشیولوجی یہ ہائر لیول کے مضمون ہیں۔ اس کے نیچے والے مضمون ہیں کہ مجھے کچھ میٹیریلز کا پتہ ہو، مجھے کچھ دنیا اور پلانٹس کیسے بنتے ہیں ان کا پتہ ہو، مجھے سائنسز پتہ ہوں۔ نیچرل سائنسز نیچے آتی ہیں کیونکہ انسان اور جاندار اور پھر وہ پیچیدہ مشینیں اس سے اوپر آتی ہیں۔ اور اس سے بھی نیچے جو چیز آتی ہے وہ ہے لینگویج اینڈ میتھس، اور اس سے بھی جو نیچے آتی ہے وہ ہے تھنکنگ، لاجیکل تھنکنگ، کہ میں اپنے لاجک اور ایموشنز کو استعمال کیسے کرتا ہوں۔ اب یہ نیچے والا اگر لاجیکل تھنکنگ اور ایموشنز دوسرے کے، اور دنیا کا کم از کم دنیا کیسے کام کر رہی ہے اس کی بنیادی اصول مجھے اکنامکس کے اور میٹیریلز کے نہیں پتا، تو میں ریلیجن پہ، فلسفی پہ، لائف پہ، سکسیس پہ بات کرنا کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارا آج کا اسکالر
irrelevant ہے. اس کا اندازہ آپ اس طریقے لگا سکتے ہیں کہ 40 سال میں 53 کا ہوں، میں نہیں بتا سکتا ایسے 2 خطبے جمعے کے جن سے متاثر ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو بتایا اور بیٹی آئے گل دا مینوں کوئی نہ یہ پتا میں تینوں آئی دستا. کتنی دفعہ، کیونکہ وہ جو بندہ ہے اس کو وہ اپنے اس علم کو آج کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا. تو جو پڑھائیں اس کے ساتھ ریلیٹ کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور کتابیں جو ہیں اس میں نے 2-4 کتابیں آپ کو انٹروڈیوس کروانی ہیں تاکہ میرے چلے جانے کے بعد اور آج کے سینسٹائزیشن سیشن کے بعد آپ کو ایک آدھی کتاب کا پتہ ہو which you can live with. کیونکہ اقرا بیسک اصول ہے. قوموں کی ترقی میں کامن ڈینومینیٹر مذہب عقیدہ نہیں ہے، کیریکٹر ہے اور نالج ہے. سمپل. آپ کا مال کوئی نہیں خریدے گا اگر انہیں پتا ہے کہ یہ چیٹنگ کرتا ہے تو اگلی دفعہ آپ پہ بین لگ جائے گا. ٹھیک، یہ دنیا میں اسی طرح ہی رہا ہے. اب مثلا اب چائنا کو ہم کہتے ہیں 2 نمبر دیندا ہے 3 نمبر دیندا ہے. میں آپ کو اسی کووڈ میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے یہ ڈرون منگوا لیے. ڈرون نہیں ہوتے وہ کراچی میں کسٹمز والوں نے روک لیے کہ یار یہ ڈرون کی جو رینج ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو آرمی والوں سے پوچھنا پڑے گا ہمیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہو رہی. تو وہ کیس جس طرح فائل ہوتی ہے بیوروکریسی سے کام کرتی ہے، ادھر فائل چلی گئی آ گئی تو انہوں نے الاؤ نہیں کیے، تو پورا کنٹینر جو ہے وہ پورٹ پہ ان یوزیبل تھا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے دوست نے سٹریس میں کہ یار میرا 18-20 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تے وہ کہندا کہ میں نے ایک قسم کی کوئی بہت زیادہ دیانتداری نہیں کی، غلطی میری تھی. میں نے انہیں جو سپیکس بتائے تھے انہوں نے اسی سپیکس کے دیے تھے. میری جہالت تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاکستان میں مسائل ہو سکتے ہیں. پوری دنیا میں وہ ڈرون بچے ویڈیوگرافی کے لیے اور اس کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن پاکستان میں کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی کیونکہ ہمارے حالات جیسے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو میں نے انہیں خط لکھ دیا کہ یہ آپ کے ڈرون تو آپ نے غلط اسپیکس بھیجی ہیں، وہ اتنی ہائی ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے ٹیررزم کے مسائل میں، تو آپ نے تو میرا نقصان کروا دیا. تو ہی میڈ اے کیس کہ یہ نقصان جو ہے نا اس میں تھوڑی سی ڈیو ڈیلیجنس آپ نے بھی کرنی تھی کہ کیڑے ملک پہ کر لیندے، حالانکہ کرنی خود تھی. کین یو امیجن the next day انہوں نے کہا کہ یہ مال وہاں پہ ڈسٹروائے کر دیں، 18 لاکھ روپیہ ہم آپ کو بینک کر دیں. This is today's China. میں ریڈیو کا بہت آرڈنٹ لسنر ہوں، مطلب میرے جتنا ریڈیو شاید اس آڈینس میں کسی نے بھی نہیں سنا ہوا. I have seen very few people in my life جنہوں نے میرے جتنا ریڈیو سنا. اس وجہ سے پھر مجھے فائدہ یہ ہے کہ میری پروننسیشن بہت زیادہ پار ایکسلنس ہے. میرا سی ایس ایس کا انٹرویو بھی سارا پروننسیشن پہ ہی ہوا تھا. تو اس میں چائنا ریڈیو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہم نے ایک ہمارا برگر کی چین تھی نا فلاں، تو اس چین میں کچھ برگر ایسے خراب نکل گئے اور اسا مڑو سارے برگر واپس بلائے نے تھے فلاں کیتا ہے تمہارے فوڈ والے کے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ کیوں بتا رہا ہے ریڈیو پہ ساری دنیا کو دس رہا ہے کیسا مطلب ترقی ہوئے برگر وچ. وجہ یہ تھی the message was کہ ہمارے سسٹم سے 2 بھی ترقی ہوئے برگر گزر جان it's unacceptable and we are pretty cautious about it کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو اگر جھوٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، لوگ سوال کرنے آتے تھے. صحابہ کرام تو سوال بہت کم کرتے تھے، مطلب شروع میں کرتے تھے لیکن جب بعد میں آہستہ آہستہ ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہے تھے تو نہیں کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ آپ ان کا ڈسکرائب تو کریں کہ وہ کیسے تھے. تو کہتے بیٹے 10 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ، نظر اٹھا کے چہرے کی طرف کبھی نہیں دیکھا. ادب کا وہ لیول نہیں ہے نا، پھر سب کچھ فضول ہے پھر، اور وہ آپ کا زیادہ ایلیمنٹ ہے اس میں. تو ایک بات اور میں یہ ایک کتاب بڑی اچھی خوبصورت ہے، میرے خیال میں اس کی تصویریں لے کے میں واٹس ایپ بھی کر دوں گا. محمد 11 لیڈرشپ کوالٹیز دیٹ چینج دا ورلڈ، اور چھپی بھی قریب قریب میں ہی ہے، چند سال ہوئے ہیں، یو کے سے چھپی ہے. محمد 11 لیڈرشپ کوالٹیز دیٹ چینج دا ورلڈ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس نے ریلیٹ کیا ہے ینگ ویری ینگ جینٹلمین پاسڈ اوے
3 years back. اور اس کا پریفیس جو لکھا ہے وہ پروفیسر بہت مشہور ہیں مطلب دنیا میں. his name is John Adair. جان ایڈیئر کو کہا جاتا ہے کہ ہی از ورلڈ فرسٹ لیڈرشپ پروفیسر. تو ویسٹرن ورلڈ ابھی بھی اس کو اکنالج کرتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے نا وہ ٹوٹلی مارولس ہے, اتنی بڑی لیڈرشپ ہو نہیں سکتی. He has related it to today. اور اس میں آج کے انٹرپرنور کیا کام کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنسپل کیا بتا کے گئے ہیں, یہ کتابیں اس لیے پڑھنی چاہیے. اقرا سے ہم بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. یو کے میں اپنے ٹیچرز کو بتا رہا تھا کہ جنرلی لوگ ایڈی ٹھلی کتاب سال ایک بندہ ایوریج, پروفیسر صاحب تو 200 کتابیں پڑھتے ہوں گے یا 50 پڑھتے ہوں گے, تو عام آدمی ایک آدھی کتاب پڑھتا ہوگا, تو ایوریج از 14 کتابیں ایک آدمی پڑھتا ہے اوسطاً. امریکہ میں 12, جاپان میں 30 پلس, اسرائیل میں 70. تو اگر پڑھنا نہیں ہے, ریسرچ از the only common denominator. مسلمان ورلڈ تقریباً 2 پیراگراف پڑھتی ہے, لکھا ہوا ہے 6 منٹس پڑھتی ہے. رائٹر یہ اس قسم کی اسٹڈیز کرتا رہتا ہے. انٹرنیٹ پہ یہ اسٹڈیز بہت کامن ہے. انٹرنیٹ پہ میں نے اگلے دن میں 14 اگست پہ لکھا کہ کیڑی کیڑی شاید ترقی کر گئے ہیں, 75 سال ہو گئے. تو مجھے ایک بھی ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ملا. ڈبل ڈیجٹ سے مراد ہے کہ ہم 100 نمبر پہ کسی چیز میں بھی نہیں ہیں. 130, 120, 101 ہیپینس انڈیکس لے لیں, یا ویمن کی ہیلتھ لے لیں, یا بچوں کی تعلیم کی کوالٹی لے لیں, یونیورسٹیز لے لیں, انوویشن لے لیں, کنیکٹڈ اکانومی لے لیں, انٹرنیٹ کا یوز لے لیں. تو جس پہ مجھے سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں نہ ہی ویندا, انٹرنیٹ کے پورنوگرافی کے استعمال میں ہم نمبر 1 تھے. انٹرنیٹ کی پورنوگرافی کے استعمال میں پاکستان نمبر 1 کنٹری تھا. تو یہ ادب کا تقاضا ہے. اور دوسری طرف ہم صبح کسی کی تقریر میں ذکر تھا, حضرت جنید بغدادی کا ذکر تھا کسی کی تقریر. ایک صاحب تھے ابو عبداللہ جلار, ہاں یا تو بالکل, تو مجھے وہ یاد آیا کہ انہوں نے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ وہ چونکہ ہم سے ان کو چھپایا گیا ہے. اٹس اے کرسچین ڈیزائن سسٹم, آکسفورڈ اینڈ کیمبرج جو 1240 اور 1200 میں بنی تھی, اور لارڈ میکالے نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے, ہم نے اس سسٹم کے ساتھ لارڈ میکالے سے بھی زیادہ آنےسٹی سے اپنے بچے کو ہیرو سے ڈسکنیکٹ کیا ہے کانشیسلی. اقبال نے جو چیزیں بتائی تھی وہ ہم نے 50s میں نکال دی تھی. اقبال نے بھی کورس ڈسکرائب کیا تھا کہ انسان میں آپ کو ایسا بنا کے دیتا ہوں. بہاولپور والوں نے پیسے دیے تھوڑے سے, پھر انہوں نے 1.5 سال بعد پیسے وڈرا کر لیے. کراچی لاہور میں 1.5 سال کا کالج چلا. وہ کہتے تھے ہمیں مندردامی والے بندے یا 12ویں والے 2 سال واسطے دے چھڈو, اینڈ دین ان کو چھوڑ دو دنیا میں, وہ روشنی پھیلائیں. تو اب روشنی پھیلانے والے تو اس وقت حالات اقرا سے دور ہیں تو ہو نہیں سکتے, اور ادب سے دور ہے تو پھر بالکل ہی نہیں ہو سکتے. تو وہ کہہ رہے تھے انہیں, میں پورنوگرافی سے مجھے یاد یہ آ رہا تھا بیفور آئی لوز مائی اسٹریم آف تھاٹ, کہ ایک صاحب تھے ابو عبداللہ جلار جن کا نام بتا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ شخص کتنا خوبصورت ہے, اور اسے بھی اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دیں گے. ایسا سوال ان کے ذہن میں آیا. ایسا سوال میاں میر سے اورنگزیب نہ پچھلا کون سا جہانگیر نے بھی پوچھا تھا کہ خدا جو ہے, وہ کشمیر سے آتے ہوئے میاں میر کے قدموں میں بیٹھتے تھے, کہتے ہیں کہ اتنی حسین صورتوں کو خدا مٹی میں کیوں ملا دیتا ہے. تو ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ مٹی کی یہ پوچھنے کی جرت کب سے ہوئی. بادشاہ نے جواب مل گیا, تو پرانے لوگ تو بہت چھوٹا جواب دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نظر, کیونکہ وہ بڑے لوگ تھے, دلوں تک پہنچ جاتے تھے. عبرت کی نہیں ہے, شہوت کی, بس اتنا سینٹنس. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن بھولنا شروع ہو گیا.
جسٹ دیٹ ایک غض بصر کی وجہ سے، اور پھر مجھے بہت محنت کرنی پڑی ٹل دا ٹائم کہ میں وہ دل سے وہ کالک نکال سکا اور قرآن دوبارہ لوٹا. تو کیا پھر ہم انسان اس حساب سے اپنے کیا کریں؟ امام شافعی جو تھے، محمد بن ادریس، چھوٹا سا بچہ تھا، ماں 2.5-3 سال کے بچے کو فلسطین سے لے کے آئی تھی مکہ، یہ کہہ کے کہ بچہ پڑھاونا. اور امیر خاندان کی بیٹی تھی، شوق تھا، خامن کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ مکہ میں پڑھاؤں گی. خامن فوت ہو گئے، اور عرب ورلڈ میں بیٹی کو چھت کے بغیر رہنے نہیں دیتے. تو قبیلے نے بہت ریزسٹ کیا، اور 2-3 سال انہیں جدوجہد میں لگے قبیلے کو کنونس کرنے میں کہ نہیں، مینوں اجازت دیو، میں کسی کاروان جا کے مکے بھاگ جانا. چلی گئی مکے میں. امام شافی when he was 11 he used to sit in مسجد الحرام، اپنی کانڈ کعبے نہ لا کے گورنر آف مکہ کی آڈینس میں ہوتا تھا ایٹ دا ایج آف 14. پھر اماں سے اجازت لی، اور وہ اماں جو نوابوں کی بیٹی تھی، اسی تو ہون پڑھنا شروع کیتا ہے نا، وہ 1500 سال پہلے انہیں پڑھنے کا یہ شوق تھا. گھروں میں کام کرتی تھی اور بیٹے کو کہتی تھی بیٹا ہم اچھے نسب سے ہیں، تیرے چہرے سے یہ پتہ نہ چلے کہ کھانا نہیں کھا کے. کیریکٹر یہ دیا ہوا ہے کس نے؟ ماں نے. قربانی آپ دیکھیں. محمد بن ادریس آ گئے مکے، گورنر آف مکہ چونکہ ان کا ایک قسم کا شاگرد بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ مینوں ایک پرچی جی لکھ دیو. اتنے امام مالک کو کہندی سندا. امام مالک تو اس وقت کے بادشاہ نے انہیں لکھا تھا، ہارون الرشید نے. ہارون الرشید ان سے پڑھا بھی ہے آ کے کہ محل میں آئیں اور ہمیں پڑھائیں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا شیڈول ہے، آپ آ جائیں. اور جب وہ نہیں آئے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت خود پڑھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، وقت پہ آئیں، اگر وقت پہ نہ آئے اور کسی کی گردن پھلانگنے کی کوشش کی تو میرے شاگرد گریبان سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. بادشاہ سلامت کو یہ بتا تھا. اتنا بڑا بندہ تے اس بال اور 14 سال دے انہاں کول جاونا ہے. محمد بن ادریس ماؤں کی قربانی کی اب ویلیو دیکھیں. چلے گئے اور جب وہاں پہنچے ہیں، میں وہ پہلا سینٹنس بتانا چاہتا ہوں جو امام مالک اور امام شافی کے درمیان ایکسچینج ہوا. ڈے امام مالک کو اپنی زندگی میں آج تک کسی نے اس وقت تک چیلنج نہیں کیا تھا کہ امام صاحب فیصلہ تھوڑا ٹھیک نہیں. حسن بصری اور ابن سیرین کہتے تھے کہ اپنے قلم رکھ دو، جب تک امام مالک زندہ ہیں ہمارا فتویٰ دینا بنتا نہیں. He is too big a tower. اور وہ جو گورنر نال ہونی آئی وہ تو بھیڑی آئی، مطلب وہ امام صاحب کے گھر گئے، ان کی جو ٹائم تھا ملنے کا، تو گورنر صاحب نے، گورنر مدینہ نے کہا کہ ریکویسٹ یہ تھی کہ گورنر مکہ نے ایک لیٹر بھیجا ہے، یہ بچہ آیا ہے اور وہ آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سیکھنا چاہتا ہے. تو امام صاحب نے کہا دو اکٹھے آئے، ان کے بیٹھا کے امام صاحب بیٹھے نہیں، ناٹ ان مسجد نبوی، ہوم. تو کہتا اچھا اب رسول اللہ کی باتیں بتانے کے لیے تیرے جیسے شخص سفارش کیا کرے، دفع ہو جاؤ. میں اپنے الفاظ یوز کر رہا ہوں، گیٹ لاسٹ. اچھا ہوں وہ بچے نے تو رولا پائی گیا کہ میں اتنی دوروں آیا، اور 2 قدم چلنے کے بعد بچہ مڑ گیا. محمد بن ادریس امام شافعی جو ہیں فیوچر کے، کہ مجھے آپ سے پڑھنے کا ویسے شوق بہت تھا. انہوں نے کہا نہیں آپ رک جائیں، میں ہی نہیں آخیا. تو گورنر صاحب تو باہر چلے گئے تو بچہ رک گیا، اور امام صاحب اگلے سیشن میں بچے کو ساتھ لے کے گئے. اور بائی چانس وہ سیشن ایسا آ گیا جس میں لوگ آ کے اپنے مسائل پوچھتے تھے، فتاوا. تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا اور وہ باہر چلا گیا، اور محمد بن ادریس اس کے پیچھے ہی بھاگ گیا. امام صاحب نے اس کے اپنے ساتھ بٹھایا. وہ کہندا ہے امام کو غلطی ہوئی ہے، تو موڑ آویں کسے ویلے. کیا کہ بچہ آ گیا واپس. اور اب اس بندے نے کہا کہ بچہ ہے، کوئی شرارت کی ہوگی، امام صاحب کو غلطی ہوئی. لیکن چونکہ مسلمان تھے نا اور کیریکٹر تھا بہت بڑا، خلش آ گئی دل میں کہ نہیں پوچھ لینا مڑو پیاندا جو ہے.
تو شک کی طرف نہ جانا، ویری ویری امپورٹنٹ. حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے بالکل ممیز کر دیا ہے، اور درمیان میں جو شبہ والی باتیں ہیں ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر سلپ ہم ہو جائیں گے. ابراہیم ادم جو تھے نا یہ بلخ والے، یہ سارا دن مزدوری کرنے کے بعد 80 to 90% ٹائم اجرت اس لیے نہیں لیتے تھے کہ میں نے حق نہیں ادا کیا، اور بھوکے سو جاتے تھے. تو وہ بندہ پھر واپس آ گیا. واپس آنے کے بعد اس نے امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا. تے موقع ملے تو نے کہا جڑا تواڈے نال نہیں چھوڑ بیٹھا اے پیاندا امام صاحب کو غلطی ہوئی. اچھا انہوں نے پوچھا محمد کی رولا ہے؟ اب میں اس کو کوٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو یہ انٹرپریٹ کیا ہے نا اس حدیث کا مطلب یہ تھا. امام صاحب مسکرائے، سوچا اور کہتے بچہ ٹھیک ہے. This was the first time anybody challenged Imam Malik. پہلا دن ہے، اماموں کی وہ ہے اور وہ ادب اداب ہے. شام کو جب ڈپارٹ ہونے لگے، انہوں نے پتہ نہیں شاید مسجد نبوی میں کہیں ٹھہرنا ہوگا، امام صاحب نے اپنے گھر جانا ہوگا، اور امیر تھے بہت زیادہ. اتنے امیر تھے کہ روزانہ تقریباً 2 سے 3 ہزار درہم کی شال اور وہ پہنتے تھے، شام کو صدقہ کر دیتے تھے. یہ جڑے بھکھے عالم ہیں نا یہ ہون آنا شروع ہو ان کی باج. So we don't want bhukha alims, we want the people who can trade and the people who can talk their religion eye to eye, جنہیں اپنی فلسفی پہ ناز ہو. تو فقر زہد وہ علیحدہ اپنی جگہ پہ بات ہے، امام ابو حنیفہ کی دیکھیں، باقی کئی ایسے بھی ہیں وہ اپنی اپنی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے. لیکن وہ جو بات ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، میری ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی تھی. رب اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا، کہ میں یہ نہ سمجھوں کہ میں کوئی بڑا بندہ، میں تکبر میں نہ آ جاؤں. بات سمجھ گئے؟ لیکن مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا. آج کے میٹیریلزم کے دور میں where money is driving everything، آپ کو بڑا کیسے سمجھا جائے گا؟ آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ باتیں کر سکتے ہیں اور اس لیول کا بزنس کر سکتے ہیں اور ان کے اس لیول کے سٹیک ہولڈر ہو سکتے ہیں تو آپ کو بڑا سمجھا جائے گا نا. تو we have to talk the language of the day. تو امام مالک نے امام شافعی سے رات کو رخصت ہوتے ہوئے جو بات کہی تھی وہ میرے خیال میں that's the final word kind of، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں تیری آنکھوں میں اللہ کا نور دیکھتا ہوں، اپنی حفاظت کرتے رہنا، گناہوں سے بچنا، ورنہ اللہ یہ نور چھین لے گا. تو امام فرماتے ہیں امام شافعی کہ یہ استاد کے پہلے دن کے الفاظ اس طرح میرے دماغ میں اور قلب میں محفوظ ہو گئے تھے کہ کوئی ایسے شائبہ بھی ہوتا تھا نا تو استاد نے کی کیسے. یہ استاد کا رول ہے the first day. اور پھر وہ کتنے بڑے بندے بنے، وہ تو اب امام شافعی کو بعد میں بڑے ہو کے یہ شوق ہو گیا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح زبان سیکھنی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی تھی، ان قبیلوں میں جا the unadulterated pure language. اور پھر وہ گئے رہے 5-6 سال، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبیلہ بنو حسین کے 10,000 اشعار زبانی کا میموری کا یہ عالم ہے. تو ایک بات یہ کتاب لیں. دوسری ایک مجھے انڈیا سے بڑی اچھی کتاب ملی تھی، محمد the educator of mankind، عبد الغفار ہیں کوئی، تو انہوں نے بہت اچھے وہی طریقے لکھے ہیں. اور اس دفعہ مسلمانوں کا کیونکہ پڑھائی سے کوئی زیادہ تعلق تو نہیں ہے اور عرب ورلڈ کا تو بالکل ہی نہیں ہے. اسلام ایز اے فلسفی پہلے 300 سال عربوں میں پھلا پھولا ہے، اگلے 300-400 سال سینٹرل ایشیا میں پھلا پھولا ہے، اور پچھلے 300 سال سے اسلام
in its understanding, not practice, صرف انڈیا اور پاکستان میں ہے. آپ کو دنیا میں کہیں بھی شمع جلتی دکھائی دے گی، اس کے روٹس اس دھرتی میں. شرمندگی ہوتی ہے باہر جا کے where am I coming from اور میں اس ملک میں کیا کر رہا ہوں. even the people like اقبال بندہ نہیں ملتا دنیا کے 17 یونیورسٹیز میں تو ان کی چیئر. تو یہ ایک ہے، لیکن اچھا ہے کسی نے پروجیکٹ وہاں پہ ریز کیا، پروفٹس فلاسفی آف ایجوکیشن، ڈاکٹر ناصر مسفیر القریشی الزہر. لیکن جو ایک کتاب لینڈ مارک ہے نا، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کتابوں نے اس سے تھوڑا تھوڑا نقل کر کے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا. وہ ہماری پچھلی صدی میں جو بڑے بڑے ٹیچرز گزرے ہیں ان میں ایک ہیں ایجپٹ کے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ. بگ مین، چھوٹا آدمی نہیں. یا جیسے آپ کہنا سلیمان ندوی چھوٹے آدمی نہیں، یا ابو الحسن ندوی یا اقبال. اس پارٹ آف دا ورلڈ سے انگلینڈ میں صرف 2 ہی بندوں سے انگلینڈ کے وزیر اعظم کو ملنے کی خواہش ہوتی تھی، سلیمان ندوی اینڈ اقبال، فل سٹاپ. باقی اپنے مطلب کے لیے ٹائم لیتے تھے اور ملتے تھے. یا جب اب صبح بات ہو رہی تھی اس قسم کی تو غیرت اور فلانے کی، تو ٹیپو سلطان میرے ذہن میں آ رہا تھا. یہ کامرس کی جو بات، دنیا کی اس وقت کی اکانومی تقریباً $80 ٹریلین پر ایئر جو ہم چرن آؤٹ کرتے ہیں. انگریز جو یہاں لوٹ کے گئے ہیں اس کی اماؤنٹ 45,000 ارب ڈالر ہے. اب ناؤ وی ہیو کم ٹو اے اسٹیج کہ ہم کافی ساری چیزیں اس غربت سے نکل سکتے ہیں تھینکس ٹو ای کامرس اینڈ ٹیکنالوجی. تو یہ جو اصل کتاب ہے نا، اور بھی لوگوں نے لکھی ہوں گی، لیکن ان میں